صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دو شانیں ہیں، بشریت کی شان اور نورانیت کی شان. بشریت کی شان اور نورانیت کی شان، دونوں شانوں کی جلوہ گری مختلف ہے. دیکھیں اور ذرا متوجہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ حج کو جاتے ہیں تو 11 دن میں پہنچتے ہیں. مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہیں تو کتنے دن میں؟ 300 میل کا فاصلہ 11 دن میں اونٹنی پر منزل طے کرتے ہوئے. یہ ہے بشریت کا ظہور. ادھر معراج کی رات سنکوں 15 میل کا فاصلہ آن کے آن میں طے فرما لیا. یہ ہے نورانیت کا ظہور. سمجھ آئی دونوں کی؟ اللہ. دو وقت کھانا ملاحظہ نہ فرمائیں تو چہرے پر کمزوری کے آثار نمودار ہو جائیں، مگر سوم وصال میں عرصہ تک کچھ نہ کھائیں اور مطلق کمزوری محسوس نہ ہو. وہ بشریت تھی اور یہ نورانیت. ہاں اللہ. اب ذرا اور بڑھو، غور سے سنو، ادب محبت میں ذرا آگے بڑھ کر اور بات سنو. عبرانی زبان کا ترجمہ عربی میں حضرت زید بن ثابت سے لے کر آئیں، ترجمے کے لیے ترجمان مقرر کریں. یہ بشریت، مگر لکڑی جانوروں کی زبان بغیر ترجمہ سمجھ لیں، یہ ہے نورانیت. سمجھ آ رہی؟ ترجمے کے لیے اللہ. اور کیا ہے، بازار سے ایک چیز منگائیں تو کسی کو بھیج کر، یہ ہے بشریت. اور مسلح پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں اور جنت میں پہنچ جائیں، یہ ہے نورانیت. بازار سے چیز منگائیں تو پھر کیا ہے، کسی کو بھیجیں تو مسلح پر کھڑے ہو کے جنت میں. اللہ. یہاں ارشاد ہوا ہے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں بتاؤں جو تمام دینوں میں حرام رہیں. یہ اللہ، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت. تو یاد رکھ کہ بشری صفات کا ظہور ہم کو تعلیم دینے کے لیے، اور نورانیت کا ظہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے اظہار کے لیے. صحیح سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ میں دونوں کی سمجھ نصیب میں. اللہ تعالیٰ نے اس نے عمل اور احسان کاری کی بنیاد نا، تعاونوا علی البر، یعنی نیکی پہ ایک دوسرے معاونت کرو، نیکی کاموں میں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور فلاح کے کاموں کی اصل دین قرار دیا ہے. خیر خواہی کرنا، دین خیر خواہی کا نام ہے نا. اس لیے فرمایا کہ دین تو بس خیر خواہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا دانش مندانہ کام لوگوں کی خیر خواہی کا ہے. کسی کام آنا، تب یہ حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے. عملی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کر کے، اور مثال قائم کی جس کی کئی مثال نہیں ملتی. پہلی تبلیغ میں یہی کہا کہ میں تم میں کیسا ہوں. سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو نمونہ بنائیں. انہوں نے یہ تبلیغ کی تھی نا، یعنی اپنی سیرت و کردار سامنے پیش کیا تھا نا. ہمارے سیرت و کردار سے خوشبو آنی چاہیے نا. تبلیغ کے تو بے شمار چینل ہیں، انسان کو اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے. جاگتے ہو؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دہلیز کو پکڑ کو فرمایا کہ تو مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ تو اللہ کا گھر ہے نا، مجھے تو بہت عزیز ہے، لیکن تجھ سے عزیز مجھے وہ دل ہے جس میں ایمان بستا ہے. تو زیادہ عزیز مجھے وہ دل جس میں ایمان بستا ہے. ایمان والا کتنا بندہ پیارا اللہ کو. حضور پاک فرمایا کہ اپنے درمیان میں اسلام کو عام کرو، خون کے رشتوں کو ملاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. جب رات کے لوگ سو رہے ہو نا تو پھر اٹھ کے نماز تہجد میں مشغول ہو جا کرو.
اور تم سلامتی اور خیر کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ اخلاقی چیز ہے نا سب عملی، بلکہ مجاہدے میں بھی آتی ہیں. رات کو اٹھنا، ہاں رات پوے دے بے درداں نوں نیندر انستاندی درد منداں نوں یاد سجنے ستے آن جگہ. اور چونکہ آج کل تو ہمیشہ یعنی شوق سے اٹھنا چاہیے اللہ یاد کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کی تلقین کی ہے یہاں پہ. میں چھپ کر اور کھلے عام ہر حال میں اخلاص سے کام لوں. مخلص ہونا بڑی سعادت ہے نا. خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف کا دامن نہ چھوڑوں. اللہ، میں نے ادھر بولا مردانگی یہ ہے انسان اپنے نفس کی خواہشوں پہ کنٹرول کرے، شہوات کے اوپر، اور غصہ اور کینہ، یہ مردانگی ہے. یہ سمجھے کس کے اوپر؟ نفسانی شہوات، غصہ اور کینہ پہ کنٹرول کرے. دین کی غیرت کے لیے جذبات کو بھرنا اور بات ہے، نفس کی خواہشیں کا غصہ اور بات ہے. اللہ، امیری اور فقیری دونوں میں میانہ روی اختیار کروں، اعتدال سے کام لوں. خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں، امیری یا فقیری میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لوں. جس نے مجھ سے زیادتی کی ہے درگزر سے کام لوں، جو مجھ سے چھینے میں اس کو عطا کروں. جو مجھ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑوں. میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو اور میرا بولنا اللہ کے ذکر کے لیے ہو. اللہ، میرا دیکھنا اصول عبرت کی خاطر ہو. سمجھ رہی؟ اللہ میں عمل کی توفیق دے. اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت میں کہا کہ ایمان والے آپس کی محبت کی وجہ سے ایک جسم کی مانند ہیں. جب جسم کے ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ گر تو خواہی مسلمان زیستن نست ممکن جز با قرآن زیستن، یعنی قرآن میں جس کو مضبوطی سے تھام لے پھر یہ بات بنے گی. دل بینا بھی خدا سے طلب کر، آنکھ کا دل کے نور نہیں ہے. یعنی ابھی ہم کہہ رہے ہیں نورانی جا رہے ہو، نور ہوگا، ممبروں بیٹھیں گے اللہ کے دوست، وہ دل میں نور ہوگا تو پھر ہی بات بنے گی نا. اللہ